اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفيع المذنبين امام الحرمين والقبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب کعبہ وقوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا وہ طبیبنا وہ حبیبنا وہ کریمنا وہ امامنا وہ ملجانا وہ مغیثنا وہ اولنا وہ اوسطنا وہ آخرنا وہ کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَالْمُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول گدایان دربار بطول مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. ایسے شدید موسم میں ایسے سخت گرمی کے موسم میں آپ لوگوں کا ایک سمندر کے تحت فرش عزائے سید الشہداء میں بیٹھنا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم نے اپنے اماموں کو سقیفہ سے نہیں غدیر سے لیا ہے. مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میں جوگی پورا میں پڑھ رہا ہوں, قبرستان میں نہیں کھلے میدان میں پڑھ رہا ہوں, مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں. اور دیکھو سارے ماشاءاللہ سب مل کر معلوم ہونا چاہیے کہ میرے سامنے یہ مجمع کربلائی مجمع بیٹھا ہے, اس لیے کہ جوگی پورا والوں تم تو شبیر وارسی کا مزاج جانتے ہی ہونا, میرا بھی بچپن سے اپنا مزاج ہے. میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں اور مولائیوں کے بیچ نہیں کرتا. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. پتہ چلے نا زمانے والوں کو کہ کہیں پر علی کے سپاہی موجود ہیں, کہیں علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا, پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے.
توجہ کیجیے گا، اللہ زمینوں کا اور آسمانوں کا نور ہے، اور پھر وہی اللہ حدیث قدسی میں کہنے لگا کنتو کنزن مخفیہ، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. توجہ کیجیے گا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. وَحَبَبْتُ، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچنواؤں، تو کیا کیا؟ اللہ کہنے لگا فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ، میں نے ایک خلق کو خلق کیا. اللہ جانے جو بھی پورا کہاں بیٹھا ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایک خلق کو خلق کیا، اسے محمد بنا دیا. اب تک نہیں پہنچا جو بھی پورا، پھر جملہ سننا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے خلق کو خلق کیا، نہیں پہنچے، آسان کر دوں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایسے کو پیدا کیا جو پہلے سے پیدا ہو چکا تھا. ہائے ہائے ہائے، میں نے سب مل کر سلامت رکھے میرے جوانوں کو، میرے بچوں کو جو یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں. میری جان ابھی تو میں نے سفر شروع ہی کیا ہے، توجہ، ابھی تو تمہیں چلنا ہے میرے ساتھ روش ادراک میں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے خلق کو خلق کیا. خلق کیا ہے میری جان؟ خلق ہے درمیان کی شے، بیچ کی چیز. نہیں سمجھے بھائی درمیان کی شے کیا ہوتی ہے؟ جو کہ پورا میں سمجھانا مشکل نہیں ہے. بہت سے شعراء آتے ہیں اور شعراء بیٹھے ہوں گے یہاں پر. شاعری تین چیزوں کی محتاج ہے، فعل، فاعل، مفعول. بھئی یہ فعل کیا ہے؟ فعل ہے درمیان کی شے، بیچ کی چیز. کیا مطلب؟ اگر فعل کو ہی ہٹا دیا تو نہ فاعل فاعل رہے گا، نہ مفعول مفعول رہے گا. نہیں پہنچا، آدھے پہنچے آدھے نہیں پہنچے. چلو جملہ اور آسان کر دوں. درمیان کی شے کیا ہوتی ہے؟ بھئی ہم سب کرتے ہیں سجدہ، کرتے ہیں نا پانچوں وقت، نہ صحیح جمعے میں نہ صحیح رمضان میں نہ صحیح عید میں، کرتے ہیں نا سجدہ. تو بھئی جو سجدہ کرتا ہے وہ ہے ساجد. ہم سب نے کیا سجدہ، ہم ہوئے ساجد. کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو، وہ ہے مسجود. اب درمیان میں ہے سجدہ. کیا مطلب؟ اگر سجدے کو ہی ہٹا دیا تو نہ ساجد ساجد رہے گا، نہ مسجود مسجود رہے گا. نا ابھی بھی ایک چوتھائی مجمع باقی ہے. توجہ اور آسان کر دوں. بھئی ہم سب کرتے ہیں عبادت، ہم ہوئے عابد. کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی، وہ ہے معبود. اب درمیان میں ہے عبادت. کیا مطلب؟ اگر عبادت کو ہی ہٹا دیا تو نہ عابد عابد رہے گا، نہ معبود معبود رہے گا. اب جملہ پڑھنا میرا کام، سننا جو بھی پورا کا کام. بھئی ہم نے کیا سجدہ، ہم ہوئے ساجد. جس کو سجدہ کیا وہ ہے مسجود. بیچ میں ہے سجدہ. اگر سجدے کو ہی ہٹا دیا تو نہ ساجد ساجد رہا، نہ مسجود مسجود رہا. بھئی ہم نے کی عبادت، ہم ہوئے عابد. اللہ کی عبادت کی، وہ ہے معبود. بیچ میں ہے عبادت. اگر عبادت کو ہی ہٹا دیا تو نہ عابد عابد رہا، نہ معبود معبود رہا. اب اللہ کہہ رہا ہے میرا محمد ہے خلق، درمیان کی شے. کیا مطلب؟ اگر محمد کو ہی ہٹا دو گے تو نہ مخلوق مخلوق رہے گا، نہ خالق خالق رہے گا. خالق اس کو کہتے ہیں جو کسی شے کو خلق کرے. توجہ، اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کو خلق کیا. کاہے سے خلق کیا؟ اپنے نور سے خلق کیا. مگر میں کیا کروں؟ اسی نبی کے امتی میں، اسی نبی کے امت میں ہر کلاس کے منحوس موجود ہیں. توجہ توجہ توجہ. اب توجہ، ہر کلاس کے بڑے منحوس بھی ہیں، مجلے منحوس بھی ہیں، چھوٹے منحوس بھی ہیں. آئے آئے آئے.
میری مجبوری ہے میں اردو میں تقریر کرتا ہوں. اب یہ جتنے منحوس ہیں یہ نبی کے نور ہونے کا انکار کرنے لگے, کہنے لگے اللہ نے نبی کو مٹی سے پیدا کیا, کسی نے کہا اللہ نے نبی کو ہوا سے پیدا کیا, کسی نے کہا اللہ نے نبی کو پانی سے پیدا کیا, کسی نے کہا اللہ نے نبی کو فلاں کسی چیز سے پیدا کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب, جس چیز سے تم کہو گے میں نبی کی خلقت مان لوں گا, مگر شرط یہ ہے کہ جس شے سے بھی تم خلقت محمد مانو گے اس شے کا وجود تمہیں محمد سے پہلے دکھانا پڑے گا. ہائے 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 ہائے. اور محمد سے پہلے نہ مٹی ہے, نہ پانی ہے, نہ ہوا ہے, نہ آگ ہے, نہ زمین ہے, نہ آسمان ہے, فقط نور ہے. ارے اللہ جانے کہاں ہے مجمع. تو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. بھائی میں خود سوچنے لگا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والے میرے نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں, جبکہ میرے نبی نے خود کہا ہے اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. تو پھر مولوی حدیث ہونے کے باوجود نبی کے نور ہونے کا انکار کیوں کرتا ہے؟ مجھے پتا تب چلا جب مجھے یہ معلوم پڑا کہ ملا کے گلے میں بنی ہوئی کی ہڈی رکھی ہوئی ہے. بھائی پھنس جائے گا ملا, اس لیے کہ حدیث آدھی ہے. نبی نے آگے بڑھ کے کہا اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور اللہ. اب سمجھ میں آیا کہ نبی کے نور ہونے کا انکار مولوی نبی کے بغض میں نہیں کرتا, علی کے بغض میں کرتا. توجہ, بات کیا سمجھ میں آئی؟ جوانوں کیا ارادہ ہے, پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ تو پھر ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ میری طرف دیکھو, اب یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں. ہاں 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 ہاں, سارے خوبصورت لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, وجہ ہے علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھیے گا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں, پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ. سب مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کے مولائی نعرہ. سب مل کر جو کھڑے ہیں وہ بھی توجہ. اب اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. توجہ, اب جب نور سے پیدا کیا تو میرے نبی نے کیا شکر کا سجدہ. بھائی مولوی کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے, مولائی وہی رک جاتا ہے. میں نے کہا مولوی اتنی آسانی سے پڑھنے نہیں دوں گا, یہ تو تو نے بتا دیا کہ میرے نبی نے سجدہ کیا. سوال یہ ہے کہ کس چیز پہ سجدہ کیا؟ اس لیے کہ مٹی تھی نہیں, ہوا تھی نہیں, پانی تھا نہیں, زمین تھی نہیں, آسمان تھا نہیں, تو کس پہ سجدہ کیا؟ کہا نور نے نور پہ سجدہ کیا. آئے آئے بھائی, نور نے نور پہ سجدہ کیا. تو جب نور سے نور کی شدت ٹکرائی, نور سے نور کی حدت ٹکرائی, تو میرے نبی کے جسم نور سے نوری پسینے کے قطرے بہنے لگے. اللہ نے کہا میرے محمد تو میرا حبیب ہے, لولا کا لما خلقت الافلاک, اگر تجھے پیدا نہ کرتا, کائنات کو پیدا نہ کرتا, میری قدرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تیرے جسم نور سے بہنے والے نوری پسینے کے قطرے برباد ہو جائے. میرے نبی نے کہا کیا کرے گا؟ کہا محمد اپنے جسم سے پسینے کے قطروں کو بہنے دو, ہم انہی قطروں سے کبھی آدم کو پیدا کریں گے, کبھی موسیٰ کو پیدا. آئے 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 آئے, اللہ اکبر. ہم انہی پسینوں کے قطروں سے کبھی آدم کو صفی اللہ بنائیں گے, کبھی موسیٰ کو کلیم اللہ بنائیں گے, کبھی عیسیٰ کو روح اللہ بنائیں گے, کبھی نوح کو نجی اللہ بنائیں گے, کبھی ابراہیم کو خلیل اللہ
بنائیں گے، کبھی اسماعیل کو ذبیح اللہ بنائیں گے، تو 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے محمد کے پسینوں سے پیدا کیا۔ میں نے کہا مولوی پسینوں کو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ میں نے کہا تو پریشان کیوں ہو جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام؟ میں نے کہا مولوی ہوش کے ناخون لے، جو پسینوں سے پیدا ہو وہ تو علیہ السلام، اور جو خون محمد خالد نے میرا خلد میں ایک گھر بنا دیا، خالد نے میرا خلد میں ایک گھر بنا دیا۔ پیشانی نبی پہ پسینے کو دیکھ کر خالد نے ہر قطرہ پیغمبر بنا دیا، پیشانی نبی پہ پسینے کو دیکھ کر خالد نے ہر قطرہ پیغمبر بنا دیا۔ تو بولنا بھائی جو پسینوں سے پیدا ہو وہ تو علیہ السلام، اور ہاشم بھائی جو خون محمد ہو۔ مولوی کہنے لگا اصل میں آپ سمجھے نہیں۔ میں نے کہا اس امت کا اکلوتا سمجھدار تو تو ہے، تو ہی سمجھا دے۔ کہا مولانا بات یہ ہے کہ علیہ السلام فقط نبیوں کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ سنیے گا، اچھا تو مولا علی کو کیا کہیں؟ امام حسن، امام حسین علیہ السلام کو کیا کہیں؟ کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ جانے نوجوان بھی کہاں موجود ہیں۔ کہیے حضرت نہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معنی کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ میں نے کہا بے بھینکر، حسین کو اللہ سے تو راضی کروائے گا؟ جس کے صدقے میں اللہ امت سے راضی ہوگا۔ تو مولوی کہنے لگا اصل میں وجہ یہ ہے کہ علیہ السلام فقط نبیوں کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ میں نے کہا اگر علیہ السلام فقط نبیوں کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے تو مجھے یہ بتا جبریل کو نبوت تیرے باپ نے عطا کی تھی؟ بھائی اگر میں انصاف کر رہا ہوں تو بولنا میرے ساتھ۔ میں نے کہا جبریل کو علیہ السلام کیوں کہتا ہے؟ کہنے لگا جبریل ہے غلام مصطفیٰ۔ میں نے کہا منحوس باپ کی اولادوں، تمہیں رشتوں کی بھی تمیز نہیں ہے۔ جبریل ہے غلام مصطفیٰ، حسین ہے اولاد مصطفیٰ۔ دیکھو ایک بات سمجھ لو جوانوں، یا تو مجھے چھیڑا مت کرو، اور اگر چھیڑو گے تو پھر میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب جب چھیڑ دیا ہے تو میں بھی اپنی ہی کلام کے مصرے پڑھنے لگا ہوں۔ اجازت ہے جو بھی پورا والوں؟ میرے ہونٹوں پہ صدا ناد علی آئی ہے، آخری آدمی تک میرے ہونٹوں پہ صدا ناد علی آئی ہے، اس لیے تب میرے ہونٹوں پہ صدا ناد علی آئی ہے، تب کہیں جا کے زمانے میں جگہ پائی ہے۔ ابھی تو سنو، ابھی تو بم مارنے والا ہوں۔ میرے
नादे अली आई है, तब कहीं जाके जमाने में जगह पाई है। जान हम अपनी लुटा देंगे मोहम्मद के लिए। कुछ मनहूस कहते हैं ना कि अली वाले नबी को नहीं मानते। हकीकत यह है कि जितना हम नबी को मानते हैं उतना कोई नहीं मानता। हमने नबी को कभी बड़ा भैया नहीं कहा, हमने नबी को कभी अपने जैसा नहीं कहा। अच्छा, मुल्ला भी अजीब मनहूस है, नबी को भैया कहता है, बीबी को अम्मा कहता है। अरे मनहूसों बताओ, भाई जान की बीवी भाभी जान होती है, अम्मा जानना। ऐलान कर रहा हूं मैं तुम्हारी तर्जुमानी। जमाने को हम बता रहे हैं हम नबी को कितना चाहते हैं। मेरे होठों पे सदा नादे अली आई है, तब कहीं जाके जमाने में जगह पाई है। तो जान हम अपनी लुटा देंगे मोहम्मद के लिए। हमने मिलकर अबू तालिब की कसम खाई है। हाय 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 हाय। नबी कहना पड़ेगा पर वही वाला नहीं होगा। अली से बुग़्ज़ है तो फिर नबी वाला नहीं होगा। नबी कहना पड़ेगा पर वही वाला नहीं होगा। अली से बुग़्ज़ है तो फिर नबी वाला नहीं होगा। और नमाजी हो या हाजी हो, ज़काती हो, सखी हो या ज़काती हो, अगर कम तर्क है तो फिर अली वाला नहीं होगा। जान हम अपनी लुटा देंगे मोहम्मद के लिए। हमने मिलकर अबू तालिब की कसम खाई है। अभी यहाँ अलम आया था ना, तुमने अलम की जियारत की थी ना। अच्छा, नबी अलम भी मर्द को देकर गए। हाय 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 हाय, तवज्जो, नबी अलम मर्द को देकर गए और देकर नबी ने बता दिया कि कयामत तक अलम मर्द उठाएंगे, नामर्द नहीं उठाएंगे। हाय हाय हाय। तवज्जो, मौलाना शहबाज साहब का तशरीफ ला रहे, बाबा से बुलंद सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माशाअल्लाह। जान हम अपनी लुटा देंगे मोहम्मद के लिए। हमने मिलकर अबू तालिब की कसम खाई है। तो सारे अलमदार सुने, शेर कैसे सुनना है तुम जानो, गाजी जाने। हम लड़े किस तरह, हम लड़े किस तरह शब्बीर से, बोले आदा, कसम खुदा की आजमाइश है शेर पर। हम लड़े किस तरह, कैसे भूले, तवज्जो कीजिएगा। मेरे हाथों पे, मेरे होठों पे सदा नादे अली आई है, तब कहीं जाके जमाने में जगह पाई है। तो हम लड़े किस तरह शब्बीर से, बोले आदा, कैसे भूले कि ये गाजी का बड़ा भाई है। आए आए, नारा हैदरी। सवाल उठा के दोनों हाथ उठा के, हैदर। बड़ा प्रॉब्लम है मौलवी को। मुझे पता है गर्मी तुम्हें लग रही है, मौसम ही गर्मी का है, मुझे भी लग रही है। मगर एक बात बताऊं, अली के फजाइल सुनने का मजा ही गर्मी में है। हाय हाय, मौला सलामत रखे। जो कुछ कहने से पहले पहुंच गए। नबी ने अली की विलायत का ऐलान सर्द मौसम में नहीं किया था, बर्फीली वादियों में नहीं किया था, चिमचिमा
चिलचिलाती हुई धूप, गर्म चेहरा, टपकते हुए पसीने। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मौला की विलायत का ऐलान करना था तो दरख्त के साए लगवा देते, जन्नत की ठंडी हवा चला देते, कौसर का जाम छलकवा देते। ये क्या बात हुई? टपकते हुए पसीने, चिलचिलाती हुई धूप, गर्म चेहरा और अली की विलायत का ऐलान कर रहे हैं। वजह क्या है? अल्लाह ने कहा वजह ये है कि अगर ठंडी हवाएं चला देते तो बाद में मुनाफिक कहता वो तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हम सो गए थे, हम सो गए थे। अल्लाह ने कहा देखो हम तुम्हें नबी के पहलू में रोने तो देंगे मगर सोने नहीं। अहले बैत के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाओ, बड़ा प्रॉब्लम है मौलवी को। अली के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाए नहीं। देखो हक भी वही है जो सर चढ़कर बोले। अली के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाने में मौलवी को प्रॉब्लम है ना, मगर अली का एक पोता भी आने वाला है। आए आए आए, अली का एक पोता भी आने वाला है। दिखाओ मुझे कि किसी मजहब के मौलवी ने कहा हो इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु। कहा नहीं मौलाना, हर कबीले का मौलवी कहता है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। मैंने कहा ये क्या बात हुई? दादा के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाने में प्रॉब्लम है और पोता जो अभी आने वाला है उसके नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाता है। तो किसी ने मुझे जवाब दिया मौलाना वजह यह है कि मौलवी के बाप को भी पता है कि आप जो अली का पोता पर्दा गैब से आने वाला है वो हाथों में गुलाब लेकर नहीं जुल्फ़े। मछलियां रहती है पानी में, बस एक राज है। रात को जाने के डर से भी ये डर जाती है। मछलियां रहती है पानी में, बस एक राज है। रात को जाने के डर से भी ये डर जाती है। इनको करना है इमामत के मुसल्ले का तबाह, इसलिए होके जुदा पानी से मर जाती है। इसलिए होके जुदा पानी से मर जाती है। इरादे क्या है जवानों? छोड़ूं या पढ़ूं? तो बार बार भाई होकर क्यों छेड़ रहे हो मुझे? अब तो मैं भी पढ़ूंगा जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं। अभी कह रहा हूं कोई अली का नमक खा के नमक हरामी करने वाला अगर बैठा है तो भाग जाए, इसलिए कि उसका कलेजा फाड़ने वाला हूं मैं। जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं वो लाख सजदे करे पर गुनाह माफ नहीं। ठहरो जवानों, अब तो न्यूक्लियर बम मारने वाला हूं। जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं वो लाख सजदे करे पर गुनाह माफ नहीं। तो है दिल में बुग़्ज़े अली और बदन पे हज का लिबास, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं। माशाअल्लाह।
सब मिलकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया तुम क्या चाह रहे हो। तो माइक वाले से कहो कि थोड़ी आवाज बढ़ा दे। मेरी तकरीर से किसी का बॉक्स नहीं फटता, सिर्फ मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। साउंड बढ़ा कर रखना, इसलिए कि मेरी गाड़ी तो अभी पिकअप में आ रही है। तवज्जो, मैं वहीं आ रहा हूं जो तुम चाह रहे हो। अल्लाह ने मोहम्मद को पैदा किया, किस लिए? एक जुमला कह रहा हूं, क़िबला अल्लामा शहनवाज साहब मौजूद हैं, एक जुमला दे रहा हूं। अल्लाह ने मोहम्मद को जमीन पर अपनी तौहीद का गवाह बनाया। तवज्जो, ला इलाहा इल्लल्लाह के दो गवाह हैं। नौजवानों मेरी तरफ, एक है सामित, दूसरा है नातिक। सामित गवाह है कुरान, नातिक गवाह है मोहम्मद। कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। एक तो तेरी रिसालत के लिए अल्लाह खुद गवाह है, और दूसरा वो गवाह है जिसके सीने में पूरे किताब का इल्म है, पूरे किताब का इल्म है। मेरा मुसलमान नौजवान पूछता है, शब्बीर वारसी वो कौन है जिसके सीने में पूरा इल्म किताब है? मैंने कहा फैसला तुम कर लो, इल्म किताब किसके पास था? उसके पास जिसको 40 सालों में सूरह बकरा याद नहीं हो सका, या उसके पास जो आगोश में कुरान सुना रहा हो? हाय हाय हाय, नारा है जारी। दो गवाह तौहीद के, जवानों आखिरी आदमी तक, दो गवाह तौहीद के। खामोश गवाह है कुरान, बोलता हुआ गवाह है मोहम्मद। मेरे मोहम्मद की रिसालत के भी दो गवाह। तो एक गवाह है कुरान खामोश, और बोलता हुआ गवाह है अली। अब वो मनहूसी क्या जो अली की अजमत को हजम कर जाए? कहने लगा कि अगर रिसालत के दो गवाह हैं, खामोश कुरान और बोलते हुए अली, तो अली के इमामत के भी दो गवाह होने चाहिए। ताजो, मैंने कहा हाँ, अली के इमामत के भी दो गवाह हैं, एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए हसन। हसन की इमामत के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए हुसैन। हुसैन की इमामत के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन के इमामत के भी दो गवाह हैं, खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए मोहम्मद बाकर। मोहम्मद बाकर की इमामत के भी दो गवाह हैं। अल्लाह जाने मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, खुले मैदान में पढ़ रहा हूँ या बंद मकान में पढ़ रहा हूँ। ज़ैनुल आबिदीन के इमामत के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, दूसरा बोलता हुआ मोहम्मद बाकर। मोहम्मद बाकर की इमामत के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए जाफर सादिक। जाफर सादिक के इमामत के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए मूसा काजिम। इमाम मूसा काजिम के इमामत के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए अली रज़ा। इमाम अली रज़ा के इमामत के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए मोहम्मद तकी। मोहम्मद तकी के इमामत के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए अली नकी। अली नकी के इमामत के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए हसन अस्करी। हसन अस्करी के इमामत के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, दूसरा बोलते हुए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। तो अब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत के लिए भी दो गवाह चाहिए। खामोश कुरान तो मौजूद है, बोलता गवाह कौन है? अब समझ में आया, अल्लाह ने
जिस दिन इमाम आएगा उस दिन बोलता हुआ गवा दिया जाएगा। अच्छा, हमें तो मालूम है ना 12 इमाम कौन है, मालूम है ना सबको। कुछ ऐसे मनहूस हैं जो 8 पे जाके रुक जाते हैं, नहीं पहुंचा मजबा। नबी ने कहा था ना मेरे 12 जानशीन होंगे। अच्छा, हमारा छठा है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। उन मनहूसों की किस्मत देखो, उनका छठा है यजीद। हाय हाय, तवज्जो, ये काम है मौला का कि हमें अपने 12 इमामों के नाम मालूम है, नहीं पहुंचा तो भी पूरा। अरे फकत नाम नहीं, हमें शजरा भी मालूम है। अच्छा 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 अच्छा, इम्तिहान लेना चाहते हो मेरा? क्या ख्याल है शजरा पढ़कर सुना दूं, अपने 12 इमामों का शजरा सुना दूं? जो कि पूरा मैं सुनाने लगा हूं शजरा को। जमीन पर पहला इंसान है आदम। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं शीश, शीश का बेटा अनूश, अनूश का बेटा इनाइन, इनाइन के बेटे महराइन, महराइन के बेटे यारिद, यारिद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतासल, मुतासल के बेटे याबाद, मुतासल के बेटे लमा, लमा का बेटा नूह, नूह के बेटे साहब, साहब के बेटे अरफक्षद, अरफक्षद के बेटे शाहिद, शाहिद के बेटे अमीर, अमीर के बेटे फाहिद, फाहिद के बेटे रहू, रहू के बेटे सारू, सारू का बेटा नाहू, नाहू का बेटा तारीफ का बेटा इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल, इस्माइल के बेटे साबित, साबित के बेटे यशब, यशब के बेटे यारब, यारब के बेटे यहूद, यहूद के बेटे नाकूर, नाकूर के बेटे आदम, आदम के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महाद, महाद के बेटे निजार, निजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे हुदैमा, हुदैमा के बेटे मालिक, मालिक के बेटे किनाना, किनाना के बेटे कुरैश, कुरैश के बेटे लुबई, लुबई के बेटे गालिब, गालिब के बेटे मुतालिब, गालिब के बेटे काब, काब के बेटे किलाब, किलाब के बेटे मुला, मुला के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुलमनाफ, कुसै, कुसै के बेटे अब्दुलमनाफ, अब्दुलमनाफ का बेटा हाशिम, हाशिम का बेटा अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अबू तालिब, अबू तालिब का बेटा अबू तालिब। कुरैश के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुबई, लुबई के बेटे काब, काब के बेटे किलाब, किलाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुलमनाफ, अब्दुलमनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अबू तालिब, अबू तालिब का बेटा अली, अली के बेटे हसन हुसैन, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकर, मोहम्मद बाकर के बेटे जाफर सादिक, जाफर सादिक के बेटे मूसा कासिम, मूसा कासिम के बेटे अली रज़ा, अली रज़ा के बेटे मोहम्मद तकी, मोहम्मद तकी के बेटे अली नदी, अली नदी के बेटे हसन अस्करी, हसन अस्करी के बेटे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। तो क्या ख्याल है मौलवियों, मैंने जोगीपुरा में खुले मैदान में अपने 12 इमामों का झगड़ा बना दिया। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो कल कमरे में अपने देखो मौला तुम्हें सलामत रखे।
میرے بھائی مجھے کہہ رہے ہیں مولانا وقت نہ دیکھنا. بھائی وقت دیکھوں تو کیسے جہاں 12 نظر آتے ہیں بیچ میں 3 منحوس کاٹے بھی نظر آتے ہیں. یہ کسی کے لیے نہیں رکتے. جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہو. مولا شاہد ہے نجف ہند ہے. میرے سینے میں اس وقت میرے مولا نے بہت دل بھر رکھا ہے، مگر میں انتظامیہ کا احترام کرتا ہوں اور میں وقت کو مضبوط رکھوں گا. توجہ، کسی دوسرے خطیب کا حق نہیں کھاؤں گا. جو وقت دیا ہے وہ نہیں وقت میں اتر جاؤں گا. آپ کی محبتیں ہیں، میں احترام کرتا ہوں، مگر میری بھی مجبوری ہے. ہم نے حق 12 اماموں سے پایا ہے. توجہ کیجیے گا. تو توحید کو سمجھنے کے لیے آگرہ میں جہاں تم چاہ رہے ہو، حالات حاضرہ پر میری طرف دیکھو جوانوں، توحید کو سمجھنے کے لیے رسالت کو سمجھنا ضروری ہے. رسالت کو سمجھنے کے لیے امامت کو سمجھنا ضروری ہے. اب جملہ کہنا میرا کام، سننا جو کہ پورا کا کام. رسالت کو سمجھنے کے لیے جس طرح امامت کی ضرورت ہے، اسی طرح امامت کو سمجھنے کے لیے مرجعیت کی ضرورت ہے. پہنچ گئے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وال محمد پر. نظام مرجعیت ہماری طاقت ہے. اگر یہ نظام نہ ہوتا تو دنیا کی دوسری قوموں کی طرح آج ہم بھی بے لگام گھوڑوں کی طرح دوڑتے ہوئے نظر آتے. دنیا والوں کی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ بھی ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ اسٹیئرنگ ایک ہے، ہاتھ 72 ہے. ہم نے اپنی گاڑیوں کا اسٹیئرنگ سستانی اور خامنائی کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. کون؟ وہ کہ جن کے ناموں سے آج تاغوت لرز جاتا ہے. ظالم گھبرا رہا ہے نظام مرجعیت سے. اس نے دیکھ لیا مرجعیت کی طاقت. اس نے سوچا تھا کہ داعش کے ذریعہ عراق میں تمام شیعوں کا، علی والوں کا قتل کروا دے گا. مگر ایک سید جو حجرے کے اندر موجود تھا، جب اس نے جہاد کا فتویٰ دیا تو وہ علماء کے جن کے ہاتھوں میں قلم تھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھا لیا، ہتھیار اٹھا لیا. امریکہ پاگل ہو گیا کہ جب سفیر کے حکم کا یہ عالم ہے، اگر پردے سے امام آ گیا. اور سنو، دنیا یہ دیکھو ویڈیو کیمرہ میں بول رہا ہوں اور تم جانتے ہو شبیر واسی مکانی نہیں میدانی آدمی ہے. جو بول رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ظالموں نے، طاغوت نے آج شیعت کی طاقت کو سمجھ لیا ہے. یہ سمجھتے تھے کہ شیعہ ہمیشہ ڈیفینسو موڈ میں رہتے ہیں، شیعہ کبھی اٹیک نہیں کرے گا. مگر دنیا نے دیکھا کہ جب اٹیک کیا تو 350 ڈرون مارا، 500 میزائل مارے. اس حملے سے پہلے منافق کہتے تھے شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے. مگر جب ایران نے 500 میزائل مارا تو ہم وہی کہہ رہے ہیں شیعہ کافی ہے، شیعہ کافی ہے، شیعہ
اور سنو علی والوں، چونکہ میں اس قوم کا اور علی کے دربار کا ایک بہت فقیر نوکر ہوں، اور خطیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ قوم کو سلا نہ دے، سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کر دے۔ جب دشمن سمجھ چکا ہے تمہاری طاقت کو، تو اب وہ چاہے گا کہ تمہاری طاقت کو کیسے کمزور کیا جائے، تو کیا کرے گا؟ تمہارے بیچ میں اپنے ایجنٹ کو رائج کرے گا۔ سمجھ گئے نا؟ ایک یاری مکاری، سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے۔ پہلے تو منافقوں سے مناظرہ کیا اور خوب مناظرہ کیا، مناظرہ کر کے علی والوں کے دلوں میں جگہ بنایا، اس لیے کیا تاکہ ہمارا ہیرو بن سکے، اور پھر ہیرو بننے کے بعد مراٹھے کو گالی دینے لگا۔ توجہ، تو آپ سمجھ لو کہ تمہارے درمیان بھی ایجنٹ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یہ جتنے نام نہاد ملنگی بنتے ہیں نا، یہ جتنے ملنگ ہیں، جب شہزادی زینب کے روزے پر حملہ ہو رہا تھا تو یہ سارے ملنگ پلنگ کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بوکس ملنگ ہیں، یہ فیس بک کے ہیرو ہیں، انسٹاگرام کے ہیرو ہیں، واٹس ایپ کے ہیرو ہیں، خامنائی میدان کا ہیرو، حزب اللہ میدان کا ہیرو۔ سونے کا نہیں ہے، دنیا تمہیں سلانا چاہتی ہے، یہ وقت ہے جاگنے کا۔ تمہیں پتا بھی نہیں تمہارے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے۔ یہ ایران کے صدر کا ہیلی کاپٹر کریش ہونا، یہ کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ صدر ہے، دشمن ایک پیغام دینا چاہتا ہے، تمہیں ڈرانا چاہتا ہے کہ ہم تمہارے صدر کو مار سکتے ہیں تو کسی کو بھی مار سکتے ہیں۔ توجہ، تو تمہیں سمجھنا ہے کہ حق کہاں پر ہے۔ کچھ منحوس مجھے کہتے ہیں شبیر وارسی کو ایران سے بڑے پیسے ملتے ہیں، اگر پیسے ملتے ہو تو مجھ پر لعنت، اور نہیں ملتے ہو تو بکواس کر رہا ہے اس پہ لعنت۔ توجہ، مجھے ایران سے پیسے نہیں ملتے، مگر میں جانتا ہوں کہ ایران حق پر ہے۔ وجہ چاہے میں کسی ملا کی نہیں، اپنے مولا کی مانوں گا۔ میرا مولا کہہ کر چلا گیا کہ اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ حق کا پہچاننا مشکل ہو جائے تو پھر یہ دیکھنا کہ ساری باطل طاقتیں ایک ساتھ کس کے خلاف کھڑی ہے۔ تو جب میں نے دیکھا تو ساری باطل طاقتیں امریکہ ایران کے خلاف، اسرائیل ایران کے خلاف، برطانیہ ایران کے خلاف۔ اب بھی مشکل ہے کہ حق کون، حق پر کون ہے، اب بھی پہچاننا مشکل ہے۔ وہ تمہارا لیڈر، بس آخری بات، جس کے روپ سے دنیا کی پاورفل ہستیاں کاپتی ہیں، دنیا کے سب سے بڑے میگزین نے، فوربس نے ابھی بتایا، نام پیش کیا کہ دنیا کا اس وقت سب سے طاقتور انسان کون ہے۔ کس کا نام دیا؟ مجھے معلوم ہے ہر کسی کی زبان سے نہیں نکل پائے گا۔ خامنائی۔ کون ہے خامنائی؟ بتاؤ۔ ولادیمیر پیوٹن،
रशिया का प्रेसिडेंट ये वो शख्स है कि ओबामा के दौर में और ट्रंप के दौर में जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बताया गया था। तो जाकर तमाम चैनलों को देखना, ये रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब भी किसी दुनिया के बादशाह के सामने, किसी मुल्क के प्रेसिडेंट के सामने बैठता है तो वो यूं बैठता है, इस तरह गुरूर में बैठता है। ट्रंप के सामने बैठा तो ऐसे बैठा, सऊदी के शाह के सामने बैठा तो ऐसे बैठा। मगर दुनिया ने देखा कि वही व्लादिमीर पुतिन जब खामनेई के सामने बैठा तो ऐसे बैठा। ऐसे बैठा। उस पुतिन से पूछा गया कि आपका ये बॉडी लैंग्वेज चेंज क्यों हो गया, आप खामनेई के सामने झुककर क्यों बैठे? तो व्लादिमीर पुतिन ने जवाब दिया, वजह यह है कि मैंने जीसस क्राइस्ट ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सिर्फ बाइबल में पढ़ा था, मगर जब मैंने खामनेई को देखा तो ऐसा लगा जैसे ईसा की जियारत करना। समझो, मैं आप सबों की ख्वाहिशात का एहतराम करता हूं, मगर क़िबला आ चुके हैं और मैंने कहा ना कि हम हक मारने वाले कौम नहीं हैं। मैंने एक जुमला कभी कहा था कि लानत करने का हक हर किसी को नहीं है। लोग ताज्जुब में पड़ गए, ये क्या कह रहा है शब्बीर वासी। मैंने कहा कि देखो, यजीद पर लानत करने का भी हक सबको नहीं है। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा यजीद पर नमाजी तो लानत कर सकता है, शराबी नहीं कर सकता। भाई जो खुद शराबी हो वो शराब पीने वाले पर लानत कैसे कर सकता है? तवज्जो। तो जब हम गासिबों पर लानत करते हैं तो ये मुमकिन कैसे है कि हम किसी का हक छीन कर रहे हैं? यार खत्म कर दी मैंने गुफ्तगू। एक मिनट के लिए मैं रोक रहा हूं मजलिस, एक जवाब देना था। मैंने एक मजलिस में अलीगढ़ में कहा था, पाकिस्तान से कुछ बनी उमैया के नजिस दौलत कदे में पलने वाले मुल्ला ये कह रहे थे कि अगर तुम जितनी अली की अजमत बयान करते हो तो अल्लाह ने कुरान में अली का नाम खोलकर क्यों नहीं लिया? अहले बैत का नाम खोलकर क्यों नहीं लिया? कुरान में अली का नाम कहाँ है? तो एक अल्लामा ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो ये कहे उससे ये कहना कि अली का नाम कहाँ नहीं है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम अली का नाम है, वलीयुल मुस्लिमीन अली का नाम है, इमामुल मुबीन अली का नाम है। बेशक ये जवाब सही है, मगर एक बात कहूंगा, इस जवाब पर क्या होगा पता है? बहस पर बहस होगी। जवाब सही है मगर इसमें बहस का इम्कान है। भाई कुछ बातें मिंबर से कहना आसान है, मुनाजरे के मैदान में कहना सख्त है। मसलन अगर मैंने मुनाफिक को कहा कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम अली का नाम है, तो मुनाजरे में मुनाफिक मुझे पलट कर कहेगा तो साबित करो। मैं कहूंगा इमामुल मुबीन अली का नाम है, कहा साबित करो। तो बहस पर बहस होगी, मगर मैंने जो जवाब दिया उसका कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता। मुनाफिक कहने लगा अल्लाह ने कुरान में अली का नाम खुलकर क्यों नहीं लिया, हुसैन का नाम खुलकर क्यों नहीं लिया? मैंने कहा वजह है, अगर अल्लाह कुरान में अली का नाम खुलकर ले लेता तो मुनाफिक कहता कि कुरान भी शियों की किताब है।
توجہ، ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ توجہ، اللہ کو پتا تھا منافق بہت چالاک ہے، اگر اللہ کھول کر ذاتی نام لے لیتا اہل بیت کے تو منافق کہہ دیتا کہ یا تو یہ شیعوں کی کتاب ہے یا شیعوں نے گڑھی ہے۔ توجہ، مگر اللہ نے عظمت بیان کی، فضائل بیان کیے تاکہ صفت کو دیکھ کر موضوع تک پہنچ جاؤ۔ تو جواب دونوں صحیح ہے، جو قبلہ نے دیا وہ بھی صحیح ہے، جو میں نے دیا وہ بھی صحیح ہے۔ نہیں سمجھے؟ ایک مریض ہے پیٹ درد کا، اس کے پیٹ میں درد ہے، دو ڈاکٹر کے پاس گیا، دونوں ڈاکٹر نے اس کو دوا دی، ایک نے کچھ اور دوا کا نام لکھا، دوسرے نے کچھ اور دوا کا نام لکھا، مگر مقصد دونوں کا ہے کہ پیٹ کا درد کم ہو، بڑھے نہیں۔ سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چینلوں کے ویوز بڑھانے کے لیے حق کو حق سے مت ٹکراؤ۔ یہ ایک میسج تھا جو میں نے دے دیا۔ علی والوں کے مقابلے پہ علی والوں کو مت لاؤ۔ وقت یہ ہے کہ سارے بلیے، سارے علی والے ایک ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں، اس لیے کہ حالات کا یہ پس سمیٹ دی میں نے گفتگو، حالات کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے وقت کے امام کی آمد کے لیے ہم راہ ہموار کریں، ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ظہور میں اور دیر ہو، بلکہ راہ ہموار کیا جائے، اس لیے کہ وہ زہرا کا شہزادہ ہے۔ ایک بات بتاؤ، ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں، ابھی تو میں نے مصائب کے کوئی جملے بھی ادا نہیں کیے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے۔ کیوں آئے؟ تمہارے آنکھوں میں آنسو آنا چاہیے، اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا کہ کربلا میں ایک پیاسے کے گلے پہ چھری چلا دی گئی تھی۔ تمہیں رونا چاہیے، اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا کہ کربلا میں ایک جوان کے سینے پر برچھی ماری گئی تھی۔ تمہیں رونا چاہیے، اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا کہ کربلا میں 6 مہینے کے گلے پر تیر چلایا گیا تھا۔ تم نے سنا ہے نا کہ بیویوں کو بازارے شام و کوفہ سے پھرایا گیا تھا، مگر انصاف سے بتانا زیادہ ہو، تمہارا سن کر یہ حال ہوتا ہے، اللہ جانے اس امام پر کیا بیتی ہوگی جس نے اپنے بابا کے گلے پہ چھری چلتے دیکھا ہوگا، جس نے اپنی ماں بہنوں کو بازاروں سے پھرتے دیکھا ہوگا۔ عزادارو، پتا ہے قتل ہو جانا یہ بڑی مصیبت نہیں ہے، بڑی مصیبت کیا ہے پتا ہے؟ کسی بے بس بھائی کے سامنے اس کے بہن کو دوا سے مارنا، کسی بھتیجے کے سامنے اس کی پھوپھی کے سر سے چادر چھین لینا، کسی بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو بازاروں سے پھرانا۔ اللہ جانے میرا امام اس لیے خون رو رہا تھا۔ ہاں دادا، تمہیں رونا چاہیے، میری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھی ہیں، بہت گرمی ہے نا میری بہنوں، مجھے احساس ہے اپنے بچوں کو تم پنکھا جھل رہی ہو، تمہیں اپنے بچوں سے بڑا پیار ہے نا، اپنے بچوں کو ٹھنڈی ہوا دینا چاہتی ہو۔ اللہ جانے کربلا میں رباب پر کیا بیتی ہوگی جب سکینہ کہہ رہی تھی اماں پیاس مارے ڈالتی ہے۔ عزادارو، بچوں کی قربانی کربلا میں میرا ان ماؤں کو سلام جس نے
بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے. حسین نے کربلا میں صرف ایک بچے کی لاش کو دفن کیا، علی اصغر کو. ہزاروں علی اصغر کو دفن کیا حسین نے. وہ وقت بھی آیا جب سوکھے گلے پر خندق چلایا گیا. وہ وقت بھی آیا کہ جب رات کا سناٹا چھا گیا. وہ وقت بھی آیا جب خیموں میں آگ لگا دی گئی. وہ وقت بھی آیا جب سروں کو کاٹ کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا گیا. سنو گے عزیزانو، جب تمام سر کاٹ کاٹ کر نیزوں پر بلند کیے گئے نا، عمر سعد ملعون نے ایک سپاہی سے کہا ذرا گن کر بتاؤ سروں کی تعداد کتنی ہے. ظالم نے گن کر بتایا 71 سر ہیں. تیسرے سال کہنے لگا میں نے تو سنا ہے 72 لوگ مارے گئے